روشنی علی نیست کافرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آرا کی روشنی علی نیست کافرت وہ ظاہر زمانہ کو شیخ آباد یہ جملہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا رسول کی حدیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا آدمی سال بھر دن کے روزے اور رات بھر نمازیں پڑھے اور کعبے میں جا کر حتیم کے اندر سجدے کرے لیکن اگر علی سے محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں شامل اسی پہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ آرا کی روشنی علی نے کافر وہ شخص جس کو علی سے دوستی نہیں ہے محبت نہیں ہے اور کافر ہے وہ زاہد زمانہ کو شیخ آواز چاہے اپنے وقت کا بہت بڑا فقیر ہو اور چاہے اپنے بہت بڑا حافظ و زاہد عبادت گزار علی کی ولایت آدم کے خلافت جیسی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس وقت جو مخلوق موجود تھی یعنی روحیں پاک روحیں جنہیں معصوم کہا جاتا ہے جنہیں فرشتہ کہا جاتا ہے ملائکہ ان سب کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ حرام اور یہ تو بات میں بتا رہا ہوں یہ بھی قرآن ہی میں ویس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو بس سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس سوائے ابلیس سجدہ نہ کرنے کے بعد اس کا نام ابلیس ہو گیا ورنہ اس کا نام عزازیل تھا اور فرشتوں کا استاد تھا معلم الملکوت کہا جاتا معلم الملکوت کے معنی فرشتوں کا استاد 600 کروڑ برس عبادت کیا اس نے اللہ اتنا 600 کروڑ برس لکھا ہوا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمینوں اور آسمانوں 14 طبق میں بچھا دیے جائیں تو کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی جہاں اس کا سجدہ اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا جب اللہ کو کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا اب یہیں پہ اس کو مغالطہ ہو گیا دھوکہ ہو گیا ابلیس فریب کھا گیا اللہ اپنے علاوہ نہیں کہہ رہا تھا کسی کو سجدہ کرنے آدم کی پیشانی میں اللہ نے اپنا نور اور آدم کے جسم میں اپنی روح داخل کی لکھا ہوا ہے کہ میں نے داخل کی اس میں اپنی روح اللہ فرماتا ہے قرآن کی بات بتا رہا ہوں تو جب اللہ کی روح آدم میں آئی تو جس کے جسم کے اندر جس کی روح ہوگی کیا ہوگا جس کی روح ہوگی
بولیے سرکار حضرت اللہ نے آدم کے اندر اپنی روح ڈالی، لکھا ہوا ہے کہ میں نے ڈالی اس میں اپنی روح، اور حکم دیا سجدہ کرو۔ اب جس کی روح اس میں آئی، سجدہ تو اسی کا ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو ابلیس اپنے علم کے ذوق میں سمجھ نہیں سکا۔ اس نے غیر اللہ کا سجدہ کرنا، جس کو علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے، گیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان ہمارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ تو مفسرین کرام نے علی کی ولایت کو آدم کے سجدے سے تشبیہ دیا کہ جس طرح آدم کے سجدے سے انکار کر کے فرشتوں کا استاد ابلیس ہوا، اسی طرح سے علی کی ولایت، یعنی کہ رسول نے غدیر خون میں علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور سب لوگوں نے آمنا صدقنا کہا، چند لوگوں کو وہاں ان کے چہرے اتر گئے، لکھا ہوا۔ آدم کا سجدہ نہ کرنے والا ابلیس قرار پایا، اور علی کی ولایت، علی کی مولائیت کو تسلیم نہ کرنے والا منافق قرار پایا۔ تو آج جشن عید غدیر منا رہے ہیں ہم لوگ مولا کے چاہنے والے، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہوں وہ علی کو مولا مانے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور جو رسول کو مولا نہیں مانتا تھا وہ علی کو مولا نہیں مانے گا، اور جو رسول کو مولا آقا تسلیم کرتا تھا وہ علی کو بلا پسو پیش مولا تسلیم کرے، رسول کا فرمان۔ اور ایسی حدیث ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، ہر فرقے نے اس حدیث کو بالاتفاق رائے تسلیم کیا ہے، من تم تو مولا ہو علی مولا۔ رسول فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو آدم کے سجدے سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، وہ نور محمد کا سجدہ تھا، اور نور محمد کا سجدہ کیا؟ نور علی کا سجدہ تھا۔ آپ کہیں نور محمد اور نور علی کیسے ہو جائے گا؟ تو رسول نے فرمایا کہ ہم اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہیں، ہم اور علی دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہیں۔ تو جب ایک ہی نور سے پیدا ہے تو نور محمد ہی نور علی ہے، نور علی ہی نور محمد ہے۔ تو جو لوگ جب وہاں تسلیم نہ کر کے وہ ابلیس قرار پایا تو یہاں انکار کرنے والا بھی اسی دائرے میں جاتا ہے۔ اللہ کا شکر، رسول اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب اس کے ماننے والوں ہیں، اور رسول کی اس سنت پر آج تک صوفیاء کرام عمل کرتے ہیں، جو رسول نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ ہر پیغمبر اپنا جانشین مقرر کرتا، جیسے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، قرآن کے پہلے بارے میں پوری بحث کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح رسول نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، حضرت علی کو بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کا جائزہ مورخین نے لیا ہے، تاریخ دانوں نے، اتہاس کاروں نے، بڑے بڑے ویدوانوں نے، ہر قوم اور ہر مذہب اور ہر طریقے کے لوگوں نے
یہ کہا ہے کہ علی کی جو 4.5 سالہ زندگی دور خلافت کی تھی، اس میں جس قدر عوام کو امن و امان حاصل تھا، کسی کی دور خلافت میں فرماتے ہیں علی کے دور خلافت میں کوئی شخص دھوکہ نہیں کرتا، وہ دور خلافت۔ اور آج بھی مولا کائنات کے ساتھ تعصب رکھنے والے بھی ہیں، بنو امیہ کے پیروکار آج بھی اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ کوئی قوالی کو بیٹھا کے بیٹھے ہیں، میں تو قوالی نہیں کراؤں گا، واپس بھیج دوں گا، جب گھوم رہے ہیں ہم لوگ یہاں، ہم ان کے انتظار میں بیان کر رہے ہیں، بیٹھ لو جائے تو ایسا جو نہیں ہے۔ رسول اللہ نے مولا علی کو جو مولا کہا، اس پہچان کے لیے شناخت کے لیے جو ہم کو ماننے والے ہیں اور جو ہم سے بغض رکھنے والے ہیں اور سے بغض رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو علی سے بغض رکھے گا منافق، اور جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن۔ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب کوئی بغض رکھے یا نفرت، لیکن رسول کے فرمان کے مطابق تا صبح قیامت شجرہ علی کا ہی رہے گا اور کسی کا نہیں کر پائے گا۔ بنو امیہ کے فالوور چاہے جتنا پچھواڑا پٹک لیں، لیکن معاویہ کا شجرہ نہیں پڑوا سکتے امت رسول۔ تو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں جو مولا علی کا پنجتن پاک کا دامن ملا ہے اور ان کا ذکر، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کے نام پر کھاتے کھلاتے ہیں، ان کے نام پر محفلیں آباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت، رسول کی سنت ہے علی کے نام کی محفلیں سجانا، چاہے مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا بتا الا علی لا سیف الا للبلا۔ یہ سزا آئی غیبی آواز اللہ کی طرف، یعنی کہ دیکھا کوئی مرد نہیں۔ آج مردوں والی عید ہے، مردوں کی عید ہے، عید رکھنے علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے، جو چراغ ہے وہ آندھیوں میں جلتا ہے۔ تو مبارکباد وہ لوگ جو مولا کائنات کی محفلوں کے دستیاب ہیں، پنجتن پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں، پنجتن پاک کی یاد آوری میں محرم اور تعزیہ جاری مناتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں بلا شبہ ان کی پہچان منافقوں میں ہے۔ آل رسول کا ذکر روکنے والا، آل رسول کے ذکر پر فتوی بازی کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ کربلا میں سب کو کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ کلمہ والے ہیں، نماز والے ہیں، قرآن والے ہیں، روزہ والے ہیں، حج والے ہیں، زکات والے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن رسول اور آل رسول کی محبت ان کے پاس نہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی پہچان آل رسول کی محبت ہے، پھر اس کے بعد سب کچھ کام آئے گا، نماز، حج، زکات، قرآن، کلمہ تک۔ اور ان کو چھوڑ کر کے جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ شاہ اشت حسین بادشاہ حسین، دین اشت حسین، دی بنا اشت حسین، حسین شاہ ہے اور شاہوں کے بادشاہ، حالانکہ شاہ کہتے فقیر،
فقیر ان کے شاہ کے معنی بھی بادشاہ ہے، اور بادشاہ کہتے ہیں دنیا کے دنیا کی بادشاہ، تو کہنے مطلب ہے کہ وہ آخرت کے بھی بادشاہ ہیں اور دنیا کے بھی بادشاہ، بڑی نواز بادشاہ فرمایا دین حسین یہ دین ہے، دین مطلب کا دین کا جو قبر میں سوال ہوگا جو حسین کو پہچانے ہوئے ہوگا، حسین کی محبت میں رہا ہوگا وہی بتا پائے گا۔ میری نواز فرماتے ہیں ان سے بڑا نہ کوئی عالم ہوا ہے نہ فقیر ہندوستان، دین اشتو حسین دین ہے، حسین دین ہے، دین اشتو حسین، اور دین پناہ اشتو حسین۔ بھائی صاحب کا دین کو پناہ دینے والے بھی یہی ہیں کہ کوئی اور نے گھس کے احسان کرنے لگے کہ انہوں نے دین بتایا، فلاں مولوی صاحب نے دین بتایا، فلاں مولوی صاحب نے دین بتایا، کیونکہ حسین کے دین پر کسی کا احسان نہیں ہے، حسین دین ہے اور اپنے دین کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سر داد نہ داد کر، امام حسین کی سچائی کی پہچان ہے کہ سر دے دیا، مگر یزید کے ہاتھ میں، باطل کے ہاتھ میں، منافق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں۔ وہی منافق آج بھی آوازیں اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہ جائے گے ہونا چاہیے، یہ عقید غدیر نہیں منانا چاہیے، تاکہ محرم نہیں منانا چاہیے، نہ جائے یاد ان کی نہیں کرنا چاہیے، ان کے پیٹ میں درد آج بھی ہوتا ہے۔ تو خالد آپ فرماتے ہیں سردار ندار در دستے یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا، سر دے حق کا کہ بنا الہ الا حسین، بس فارسی میں حق کا کہہ دیتے ہیں، عربی میں قسم کھاتے ہیں اللہ کی بندہ، ایسے فارسی میں قسم ہے حق کا، یعنی حق کی قسم، بنا الہ الا حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین۔ بلڈنگ اور عمارت بنیاد پہ کی ہوتی ہے، بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے، بنیاد امام حسین نہیں ہے۔ امام حسین کے اوپر لا الہ الا اللہ ٹکا ہوا ہے، یہ کسی دلو پنجو کی بات نہیں سنانا ہوں، میرے نواز کا قول سنانا، علی کا جشن منانے والے، حسین پاک کی یادآوری کرنے والے سب پکے مومن ہیں، ملک اہل بیت ہیں، اور قرآن سے اتنی فضیلتیں ان کی ثابت ہیں۔ غدیر خم سے لے کر کے رسول اللہ کے بستر پر سونے تک کے مباہلہ میں عیسائیوں کے سامنے یہی کی نظر کو لے جا رہے ہیں رسول علی فاطمہ حسن حسین، اور کسی کو نہیں کیا بھروسہ جس پر وہاں تو آن اور ایمان کی بات ہے، انہیں کو لے کر کے جگہ جگہ رسول نے انہیں پہچانوایا، لیکن مسلمان ابھی بھی نہیں پہچان پایا ہے، مسلمان ابھی بھی پر پیش میں ہے۔ الحمدللہ اندر غریب نواز والے مسلمان ہیں، غریب نواز نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں ایمان کے دائرے میں لیا ہے، ہم پڑھتے ہیں ہر کا بنا الہ الا اسے ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد، لہذا اس محفلیں اگر میسر آئیں تو اپنے تقدیر پر رشک کرتے ہوئے ان محفلوں میں شرکت کرو، فخر محسوس کرو۔ بس چند باتیں گوشے گزار کرتی تھی کہ عید غدیر کیا ہے۔ عید غدیر 1,24,999 صحابیوں کے بیچ میں مولائے کائنات کی مولائیت کے اعلان کا نامی دے رکھی ہے۔ من کن کو مولا اور فاتح مولا رسول نے کہا تھا، جو آگے نکل گئے سب کو واپس لائے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا غدیر خم میں، اور رسول نے کھڑے ہو کر کے اونٹ کے سجاوے بنا کر کے ممبر اور اوپر کھڑے ہو کر کے اس کا ہاتھ اٹھا کے کہا اس کو پہچان، اس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ نہیں مولا۔ اور اتنی شناخت، اتنی پہچان، اتنی سند رسول کے دینے کے بعد بھی جن مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آیا، ان مسلمانوں کے فریب میں نہ آنا۔ مولا ہمارے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔